بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رد نہ فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی تو آپ نے فرمایا فلاں دن آنا۔ جب مقررہ دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت مسرور ہوئے۔ خوشی و شادمانی کے عالم میں مشک آمیز پانی کا چھڑکاؤ کیا اور شادہ و فرحان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور پھر اسے پکانے کا بندوبست کرنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا آ تجھے بتاؤں ہمارے والد نے ہمارے میمنے کو کس طرح ذبح کر دیا ہے۔ اس نے چھوٹے کو زمین پر لٹا کر اس کے گلے پر چھری پھیر دی اور نادانی سے اسے ذبح کر دیا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اسے دیکھا تو دوڑ کر اس کی طرف آئی، لیکن وہ خوف کے مارے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جس کے خوف سے ڈر کر بچہ چھت سے گر گیا اور گرتے ہی واصل باحق ہو گیا۔ اس صابر عورت نے اس واقعے پر قطعاً رونا دھونا نہ کیا بلکہ صبر اختیار کیا۔ مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس واقعے کو سن کر متغیر ہو، اس نے دونوں بچوں پر ایک کپڑا ڈال دیا اور کسی کو اس حادثے کی خبر نہ ہونے دی۔ اگرچہ وہ ظاہراً خوش تھی لیکن باطنی طور پر خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ بکرے کو بریاں ہونے تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ کھانا پکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت جابر کو کہیں کہ اپنے دونوں بیٹے بھی لائیں تاکہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا تو فوراً گھر گئے اور پوچھا کہ دونوں بچے کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہیں باہر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آ کر اطلاع دی کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ جب اس صابرہ و شاکرہ بی بی سے دوبارہ پوچھا گیا تو انہوں نے بچوں کی لاشوں سے کپڑا اٹھا دیا، سارا واقعہ کہہ سنایا۔ دونوں روتے روتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سارے گھر میں قہرام مچ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر دعا کریں، زندگی اللہ دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان بچوں کے لیے دعا فرمائی اور اسی وقت اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ اسی سن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے۔ 1500 جانثار ہم رکاب تھے۔ بیعت رضوان کا مشہور واقعہ اسی میں پیش آیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بیعت ہوئے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیعت کا وقت ہاتھ پکڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ساری دنیا سے بہتر ہو۔ اس کے بعد اور بھی غزوات پیش آئی جن میں ان کی شرکت رہی۔ حجۃ الوداع میں بھی جو 10 ہجری میں ہوا، اس میں بھی آپ شامل تھے۔ 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ میں حضرت جابر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کا اتنا شوق تھا کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کی مسافت کا سفر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، وہ شام میں رہتے تھے۔ حضرت جابر کو معلوم ہوا تو ایک اونٹ خریدا اور ان کے پاس جا کر کہا کہ وہ حدیث بیان کیجیے۔ میں نے اس لیے اجلت کی ہے کہ شاید میرا خاتمہ ہو جاتا اور حدیث سننے سے رہ جاتی۔ اسی طرح حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مصر سے حدیث سننے کے لیے مصر کا سفر کیا اور حدیث کی اجازت ملی۔ اس سفر کا تذکرہ طبرانی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن و منور کرے۔